بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکتوبر سن 1911 جب ترکی اور اٹلی کے درمیان جنگ چل رہی تھی، اس دوران اٹالین رائل نیوی لیبیا کے ساحلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت اٹالین فوج کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں ایڈمرل لوئیجی جوسیپے فراویلی۔ ایڈمرل کی طرف سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ لیبیا اپنا علاقہ خالی کر دے، ورنہ طرابلس اور بن غازی کو تباہ کر دیا جائے گا۔ لیبینز ہتھیار تو نہیں ڈالتے لیکن علاقہ خالی کر دیتے ہیں، لیکن اٹالینز پھر بھی 3 دن تک ان شہروں پر بمباری کرتے ہیں۔ لیکن اس حملے نے اٹلی کے خلاف ایک ایسے باغی کو جنم دیا جو اگلے 20 سال تک اٹالین فوج کو دوڑاتا رہا اور ان کی چیخیں نکالتا رہا۔ اس باغی کو کہا جاتا ہے اسد الصحرا، دی لائن آف ڈیزرٹ، عمر مختار۔ ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن ربك للأرض مداد، للأرض مداد، ودم أنت فكم عبرت عنها، بنيت المجد أطوادا شداد، أطوادا شداد۔ عمر مختار سن 1858 میں لیبیا کے جنزور نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مسجد میں حاصل کی اور پھر بعد میں 8 سال تک جغبوب میں واقع سینوسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، جہاں انہوں نے اسلامی فقہ، حدیث اور تفسیر کا علم حاصل کیا۔ عمر مختار نے اپنے ان 8 سالوں کے درمیان سینوسڈ موومنٹ کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کیا۔ سینوسڈ موومنٹ ایک تحریک ہے جس کی بنیاد مکہ معظمہ میں 1837 میں رکھی گئی تھی۔ المہدی السینوسی جو سینوسڈ موومنٹ کے دوسرے انچارج تھے، عمر مختار کو زاویہ عین کلک کا شیخ مقرر کرتے ہیں۔ عمر مختار سن 1896 سے لے کر سن 1902 تک زاویہ عین کلک کے شیخ رہتے ہیں۔ سن 1902 میں المہدی السینوسی وفات پا جاتے ہیں۔ پھر نئے سینوسی لیڈر احمد شریف السینوسی عمر مختار کو زاویہ لکسور کا شیخ مقرر کرتے ہیں۔ عمر مختار سن 1902 سے لے کر سن 1911 تک زاویہ لکسور کے شیخ رہتے ہیں۔ پھر سن 1911 میں اٹلی لیبیا پر حملہ کر دیتا ہے، پھر ان کی اٹلی کے ساتھ جنگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ عمر مختار کا پیغام بہت سادہ اور واضح تھا کہ ہم ایک خود مختار اور آزاد قوم ہیں۔ اٹلی کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ ہم پر حکمرانی کرتا پھرے اور ہمیں غلام بناتا پھرے؟ سن 1911 میں اٹالینز کے خلاف جب لیبیا کی جنگ شروع ہوئی تو عمر مختار اس وقت جلو کے نخلستان میں تھے۔ وہ بھاگتے ہیں زاویہ القصور کی طرف اور ہر اس شخص کو جنگ کے لیے شامل کرتے ہیں جو ہتھیار اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ عید الاضحیٰ سے 3 دن پہلے یہ لشکر روانہ ہوتا ہے اور عمر مختار اپنی عید راستے میں گزارتے ہیں اور وہیں راستے پر اپنے جانور قربان کرتے ہیں۔ یہ لوگ بنینا پہنچتے ہیں جہاں تمام مجاہدین کے کیمپس تھے۔ عمر مختار وہاں جا کر دن رات دشمن پر حملہ کرتے ہیں اور ان کا مال غنیمت شمار سے باہر ہوتا ہے۔ عمر مختار جو معلم قرآن تھے، وہ صحرائی علاقوں سے بخوبی واقف تھے اور وہاں لڑنے کی حکمت عملیوں کو بھی سمجھتے تھے۔ انہوں نے علاقائی جغرافیہ کے بارے میں اپنی معلومات کا اٹالین فوج کے خلاف بھرپور استعمال کیا۔ وہ اکثر چھوٹی ٹولیوں میں اٹالینز پر حملہ کرتے اور پھر صحرائی علاقے میں غائب ہو جاتے۔ عمر مختار اور اٹالینز کے درمیان مختلف جنگیں ہوتی ہیں جن میں اٹالینز کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح عمر مختار اور اٹالینز کے درمیان 1927 میں ایک جنگ ہوتی ہے جو بیٹل آف رہیبہ یا معرکۃ الرہیبہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس معرکہ میں مجاہدین کی تعداد 350 تھی اور ان کے مقابلے میں اٹلی کے 12 آفیسرز اور 744 جوان تھے۔ اٹالین فوج کی قیادت جنرل پاسی کر رہا تھا۔ اس جنگ میں مجاہدین اٹالینز کو گھیر لیتے ہیں اور اٹالین فوج کے 6 آفیسرز اور 340 جوان مارے جاتے ہیں اور اٹالینز پوری طرح سے شکست کھا جاتے ہیں۔ آپ تھوڑا غور کریں کہ اٹلی اور لیبیا کی جنگ سن 1911 میں شروع ہوئی تھی اور 1927 میں رہیبہ کی جنگ لڑی گئی، لیکن یہ شیر اب بھی ان کے قابو سے باہر ہے۔ بالآخر جنرل روڈولفو گریزیانی جو سن 1930 سے اٹالین ملٹری کا کمانڈر تھا، وہ مجاہدین کو توڑنے کے لیے ایک منصوبہ بناتا ہے کہ عام لوگوں کو قید کر لیا جائے گا اور مصر اور لیبیا کے درمیان سرحد بند کر دی جائے گی تاکہ مجاہدین کو بیرونی مدد سے محروم رکھا جائے۔ یہ اقدامات جو گریزیانی نے سن 1931 کے شروع میں کیے، انہوں نے سینوسی مزاحمت پر اپنا اثر ڈالا۔ مجاہدین کو مدد سے محروم رکھا گیا، ان کی جاسوسی کی گئی اور اٹالین ایئر کرافٹس نے انہیں نشانہ بنایا۔ عمر مختار نے بڑھتی ہوئی مشکلات اور خطرات کے باوجود جدوجہد جاری رکھی، لیکن 11 ستمبر 1931 میں سلونٹا کے قریب ان پر گھات لگا کر حملہ کر دیا گیا۔ ان کا گھوڑا پھسلا اور وہ زمین پر گر پڑے اور اٹالین فوج نے انہیں گرفتار کر لیا۔ 3 دن بعد عمر مختار کو زنجیروں میں جکڑا ہوا فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال تھی۔ عدالت کے باہر فوجی سپاہیوں کی قطاریں کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑی تھیں، جبکہ عدالت کا احاطہ اٹالین فوج کے افسروں سے بھرا ہوا تھا اور کمرے کے ایک کونے میں زنجیروں سے جکڑا ہوا آدمی کھڑا آہستہ آہستہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اٹالین جج عمر مختار کو سرعام پھانسی کی سزا سناتا ہے تو عمر مختار اسی توجہ کے ساتھ
اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ اٹالین جج کی طرف سے عمر مختار کو ایک آفر بھی دی جاتی ہے کہ اگر عمر مختار اپنے پیروکاروں کو لکھ دیں کہ اٹلی کے خلاف اپنی جنگ روک دیں تو عمر مختار کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن عمر مختار صاف انکار کر دیتے ہیں۔ بالآخر 16 ستمبر 1931 کو اس شیر کو کھلے میدان میں اس کی عوام کے سامنے پھانسی دی جاتی ہے، لیکن اس پھانسی کی وجہ سے مزاحمت کی تحریک کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے اور بالآخر 1951 میں لیبیا آزاد ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔